سامعین محترم، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر کئی ساری فضیلتیں اور واقعات چھپائے رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کا استقبال رجب کے چاند سے کر دیتے تھے اور رمضان کی تیاری کا آغاز رجب سے ہو جاتا تھا۔ اسی طرح رجب المرجب کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی 22 تاریخ کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خال المسلمین، کاتب وحی، فاتح شام، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اسی عنوان پر مختصراً چند باتیں عرض کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ میرے بھائیو دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ قابل قدر، جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ جن کی سیرت سے متعلق بہت کم لوگوں کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کیا خواص بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ناواقف ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کے بلندی مقام اور مرتبے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ جو سامنے فرد بیٹھا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے۔ ساری زندگی اس سے تہجد قضا نہیں ہوئی، دن رات مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پورا دن روزے میں رہتا ہے، کتب ہے، ابدال ہے، بہت بڑے سلسلے سے وابستہ ہے۔ آپ کی نگاہیں اس فرد کی طرف پڑ جائیں گی، یہ کون سا اللہ کا ولی ہے، ذرا اسے دیکھیں تو صحیح۔ اور میں کہوں یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت بڑے سلسلے سے وابستہ ہے، اور ساری زندگی اللہ کی عبادت اور ریاضت اور ذکر کے اندر گزار دی۔ لیکن پھر میں کہوں کہ بھائی اس طرف جو یہ فرد بیٹھا ہے یہ صحابی ہے، تو آپ ایک دم اپنا رخ موڑیں گے کہ یہ کون ہے کہ جو صحابی ہے۔ پتہ چلا ولی ہونا، قطب ہونا، ابدال ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن کسی کا صحابی ہونا یہ اس سے بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام ہیں، اور کوئی بھی صحابی اپنے چاہنے سے صحابی نہیں بنا۔ آپ محنت کر کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے ولی بن سکتے ہیں، قطب بن سکتے ہیں، ابدال بن سکتے ہیں، درویش بن سکتے ہیں، غوث بن سکتے ہیں، لیکن آپ چاہے کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لیں اور چاہے میں صحابی بن جاؤں، نہیں بن سکتے۔ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا، اسی طرح حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کے ساتھی کے طور پر چنا۔ تو پتہ چلا حضرات صحابہ کرام کسی اور کا نہیں، میرے رب کا انتخاب ہیں۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ قرآن پاک بھی صحابہ کرام کی اس جماعت کی مدح سرائی کرتے ہوئے فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ایمان میں سبقت کرنے والے چاہے وہ مہاجر صحابہ ہوں، چاہے وہ انصار صحابہ ہوں، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ وہ سب وہ جماعت ہے، میرا رب فرماتا ہے ان سے میں راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ اور حضور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، کسی نے حقیقی مومنوں کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کو دیکھ لو۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تم نے جانچنا ہے کہ میرا ایمان کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے تو پھر صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو میرے مسلمان دوستو،
انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں ایک صحابی ہیں جسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تاریخ کی کتابوں میں کبھی مت ٹٹولنا کہ تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ وہ کہتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور تاریخ تو میرے تیرے جیسے لوگوں نے لکھی ہے، قرآن تو میرے رب کا کلام ہے۔ میرے رب نے فرمایا قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے سارے نبی کے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا، میرے رب کا فرمان ہے۔ جب اللہ نے نبی کے سب صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا، پھر کسی کی تاریخ کچھ بھی کہے وہ ردی کی ٹوکری میں، پھر وہ ردی کی ٹوکری میں۔ تو میرے مسلمان دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک صحابی رسول ہیں، اور انہیں یہ مقام اور مرتبہ بھی حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی، یہ قرآن پاک جو آج دنیا کی ہر مسجد، مسلمانوں کے ہر گھرانے اور ہر گھرانے کے ہر بچے کے سینے میں محفوظ ہے، یہ قرآن پاک جب نبی علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو اس کتاب کے لکھنے پر مامور تھی۔ ان کاتبین وحی میں جو حضور علیہ السلام کی وحی کی کتابت، قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے، ان میں دو نام بڑے نمایاں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کتابت وحی کی۔ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے زیادہ وحی کی کتابت جو صحابہ کرام کی جماعت میں تھے، ان میں یہ دو صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب یہ دنیا قائم نہیں ہوئی تھی، نہ آسمان بنا تھا، نہ زمین بنی تھی، نہ یہ چاند اور سورج اور ستارے بنے تھے، نہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، انسانیت اپنی وجود میں نہیں آئی تھی، لیکن قرآن لوح محفوظ میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ قرآن پاک کی آیت ہے کرام بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ایسے لوگوں کے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے جو بڑے معزز ہیں، جو بڑے عزت والے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی یہ آیات ان لوگوں کی مدح بیان کر رہی ہے جنہوں نے اس قرآن کو لکھا۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جن فرشتوں نے قرآن کو نازل کیا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد علماء کرام کی یہ بھی ہے جو کہتے ہیں اس سے مراد وہ صحابہ کرام بھی ہے جن صحابہ کرام نے ان قرآن پاک کو لکھنے کے فرائض سر انجام دیے۔ مراد امیر معاویہ، زید بن ثابت، باقی پوری جماعت۔ تو میرے مسلمان دوستوں، نقطے پر غور کیجئے گا کہ ہمارا ایمان ہے کہ جس وقت یہ کائنات کو وجود نہیں ملا تھا، انسانیت وجود میں نہیں آئی تھی، قرآن اس وقت بھی لوح محفوظ میں موجود تھا۔ پتہ چلا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کی انگلیوں کے تذکرے ان کے وجود میں آنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے تھے، کرام بررہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے مسلمان دوستو، ایک بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں، بخت نصر، آپ نے نام سنا ہوگا۔ ماقبل کے ادوار میں حضرت دانیال علیہ السلام اس وقت یہ نبی تھے۔ بخت نصر اس نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد جب صبح جاگا تو وہ خواب بڑا عجیب تھا، اسے بھول گیا۔ جو بادشاہ پرانے زمانے کے ہوا کرتے تھے، ان کے پاس خوابوں کی تعبیر بتلانے والے شاہی لوگ موجود ہوتے تھے، ان سے پوچھتے تھے بھئی ہم نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر بتلائیے۔ بخت نصر نے اپنے تمام تعبیر بتلانے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج آپ سے ایک عجیب تعبیر پوچھنی ہے، کہ ارشاد فرمائیے بادشاہ سلامت۔ کہ بھئی آج آپ نے خواب بھی تم لوگوں نے بتلانا ہے، میں نے کیا خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر بھی تم نے بتلانی ہے۔ مجھے خواب بھول گیا ہے، خواب بھی تم نے بتلانا ہے کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر بھی بتلانی ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔
وہ سارے کے سارے ہکا بکا رہ گئے کہ بادشاہ سلامت کو کیا ہو گیا ہے، بڑے عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے کہ خواب جو میں نے دیکھا ہے وہ بھی تم نے بتلانا ہے، اس کی تعبیر ہی بتلانی ہے۔ کہاں بھائی تم نے بتلانا ہے، خامہ خواہ کے وظیفے تھوڑی کھاتے ہو۔ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی بڑے حالات خراب ہیں آپ کی، اس بات سے لگتا ہے یوں ہو جائے گا بابا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ ادھر تو تم بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہو، آپ بتلاؤ نا، اگر نہیں بتلاؤ گے تو سب کے سر قلم کر دوں گا میں، سب کانپ رہے ہیں۔ یہ بات چلتے چلتے قید خانے موجود قیدیوں تک بھی پہنچ گئی کہ بادشاہ سلامت نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ بھائی میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب بھی بتلانا ہے اور اس کی تعبیر بھی بتلانی ہے۔ ان قیدیوں کے اندر وقت کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر کا خواب بھی بتلا دیا، اس کی تعبیر بھی بتلا دی، اور انہوں نے اس جیل کے عملے سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہو کہ بھائی جیل میں ایک دانیال نامی ہے، وہ آپ کو خواب بھی بتلانا چاہتا ہے اور آپ کی تعبیر بھی بتلانا چاہتا ہے، باقی تو سب آپ کے ناکام ہو چکے ہیں، کہا لے آؤ۔ جب دانیال علیہ السلام آئے تو وہ وقت کے نبی تھے، آ کر بخت نصر کے پاس بیٹھے۔ بخت نصر کہنے لگا اے دانیال تجھے شاہی محل میں آنے کے آداب معلوم نہیں؟ یہاں تو جو آتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے پھر آتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اے بخت نصر، یہ پیشانی جس نے بنائی ہے اسی کے سامنے جھکتی ہے، یہ پیشانی جس نے بنائی ہے اسی کے سامنے جھکتی ہے، یہ ہر ایک کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں آئی۔ اگر تو نے اپنا خواب پوچھنا ہے اور اس کی تعبیر پوچھنی ہے تو حاضر ہوں، سجدہ کرائیں تو واپس بھیج دے، سجدہ نہیں ہوگا۔ کہا چل ٹھیک ہے بتا دو بھائی بتا دو۔ کہ بھائی آپ نے خواب میں ایک بت دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا، یاد آنا شروع ہو گیا۔ کہ وہ بت سر سے لے کر ناف تک سونے کا تھا؟ کہاں بھائی وہ سونے کا تھا، اور یاد آ گیا۔ کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چاندی کا تھا؟ کہاں بھائی چاندی کا تھا۔ کہ گھٹنے سے لے کر ٹخنوں تک وہ پیتل کا تھا؟ کہاں بھائی پیتل کا تھا۔ کہ اس کے پاؤں وہ لوہے کے تھے؟ کہاں بھائی لوہے کے تھے۔ کہا آسمان سے ایک پتھر آیا اور پتھر آ کر اس بت پر پڑا اور وہ بت ریزہ ہو گیا؟ کہا بھائی ہاں ایسے ہی ہوا تھا۔ کہا پھر اس کے بعد وہ جو پتھر آسمان سے آیا تھا اس نے اس بت کو ریزہ کیا تھا، وہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا؟ کہا بھائی ہاں وہ پھیلنے لگا۔ کہا پھیلتے پھیلتے پوری دنیا پر حاوی ہو گیا؟ کہا بھئی ہاں حاوی تو ہو گیا۔ اچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہ پھر اس وقت آپ کی آنکھ کھل گئی؟ کہاں بھئی اسی وقت میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئے گا، آخر زمانے میں ایک نبی آئے گا۔ تعبیر سنیے گا اور امیر معاویہ کی شان کو دیکھیے گا، ویسے نہیں سنا رہا۔ کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس پر ایک کتاب نازل ہوگی۔ جو پتھر ہے نا یہ وہ کتاب ہے۔ جب وہ کتاب نازل ہوگی دنیا میں موجود جتنی بھی شریعتیں ہوں گی سب کو پاش کر دے گی، ختم کر دے گی، ریزہ کر دے گی۔ پھر وہ دین اور وہ شریعت جو اس نبی پر نازل ہوگا، جیسے وہ پتھر پھیلا تھا، اس نبی کا یہ دین شریعت قرآن بھی آہستہ آہستہ پھیلتا جائے گا اور پھیل کر دنیا پر حاوی ہو جائے گا۔ اب سنیے، حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے نا، 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم تھا۔ کتنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند تھا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت بھی 44 لاکھ مربع میل پر ہی اسلام کا پرچم بلند تھا۔ اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، 19 سالہ دور اقتدار میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64 لاکھ 65 ہزار
1000 مربع میل پر اسلامی پرچم کو بلند کر کے آدھی سے زیادہ دنیا پر جو ہے نا اسلام کا پرچم سر بلند کر دیا، اس بخت نصر بادشاہ نے جو خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے بتلائی۔ اس دانیال علیہ السلام کی تعبیر کو حقیقت بخشنے والی ذات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پرچم جس شخصیت نے سر بلند کیا، ان کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے مسلمان دوستو، ایک نقطہ اور بیان کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو ضائع مت کیجیے گا۔ کسی بھی شخصیت کی جزئی فضیلت اس کی کلی فضیلت ثابت نہیں کرتی، اس بات کو سمجھیے گا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام حضور سے افضل ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلیم بنایا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے افضل ہو گئے؟ نہیں، یہ ان کی جزئی فضیلت ہے۔ تو کسی بھی شخصیت کی جزئی فضیلت اس کی کلی فضیلت ثابت نہیں کرتی، اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن پاک جس کے ساتھ لگا اس کو بلندیوں کی انتہا پر پہنچایا۔ فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے، ان گنت فرشتوں میں 4 فرشتے بڑے مشہور ہیں۔ ان 4 فرشتوں میں سرداری کا تاج جبرائیل امین کے سر پر ہے۔ آپ پوچھتے نہیں کیوں؟ قرآن لانے والے یہی ہیں۔ قرآن جبرائیل امین کے ساتھ لگا، فرشتوں کا سردار بنایا۔ جبرائیل امین اس قرآن کو لے کر آئے، کس مہینے میں لائے؟ رمضان المبارک میں۔ رمضان 12 مہینے، سردار کون سا ہے؟ رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ سرداری والا عشرہ کسے کہا جاتا ہے؟ اور قرآن کس عشرے میں نازل ہوا؟ پھر راتیں تو بہت ہیں، راتیں تو بہت ہیں، پھر لیلۃ القدر کو ہی ساری راتوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا؟ انبیاء بہت ہیں، حضور علیہ السلام سارے انبیاء کے سردار کیوں بنے؟ قرآن حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔ جب سب سردار بن سکتے ہیں، اور جن ہاتھوں نے اس قرآن کو لکھا، جن ہاتھوں نے اس قرآن کو لکھا، کیا وہ ہاتھ سارے ہاتھوں کے سردار نہیں ہو سکتے؟ وہ ہاتھ کس کے ہیں؟ وہ ہاتھ کس کے ہیں؟ تو میرے مسلمان دوستو، یہ جزئی فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ ان کے ہاتھوں نے اس قرآن پاک کو لکھا جو آج ہر مسجد کے اندر محفوظ چلا رہا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، 6ٹھے خلیفہ ہیں، اور اہل بیت سے، حضور علیہ السلام سے انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ 22 رجب المرجب ان کی وفات کا دن ہے۔ 22 رجب المرجب ان کی، آج 19 رجب المرجب ہے۔ آج یہاں سے پیغام لے کر جائیں، اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اپنے خلفاء کا، اپنے امراء کا، اپنے صحابہ کا تعارف نہیں کرائیں گے نا، تو پھر کوئی اور یہی بتائے گا کہ امیر معاویہ تو مسلمان تھا ہی نہیں۔ آج معاشرے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو والعیاذ باللہ ایک مخصوص طبقے نے گالی بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ ہمارے اوپر قرض ہے، یہ ہمارے ایمانی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ صاف شفاف چہرہ جو قرآن نے، جو حضور علیہ السلام نے، جو احادیث نبویہ نے بیان کیا ہے، وہ بتلائیں، اپنے بچوں کو بتلائیں، اپنے بچوں کے نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی امیر معاویہ نام نہ رکھو، کیا کہتے ہیں؟ اور جی کیوں نہ رکھو؟ اور جی یہ نام بہت بھاری ہے۔ میں بھی کہتا ہوں بھاری ہے، میں بھی کہتا ہوں بھاری ہے۔ کس پر؟ جو امیر معاویہ کو مانتے نہیں ہیں ان پر بھاری۔ یہ ایسا نام ہے، نام یہاں لو آگ ادھر لگتی ہے، ادھر لگتی ہے، نام بھاری ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آئے اسلام قبول کرنے، اسلام قبول کر لیا، پوچھا نام کیا ہے؟ کہ عبد شمس، کہا نہیں عبداللہ۔ حضور نے فوراً نام تبدیل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, कहा मेरे घर पर बच्चे की विलादत हुई है। कहा नाम क्या रखा? कहा हर्ब। कहा नहीं हर्ब नहीं, हसन। फिर कुछ अरसे बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर आए, कहा बच्चे की विलादत हुई। कहा नाम क्या रखा? कहा हर्ब। कहा नहीं हर्ब नहीं, हुसैन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अब्द शम्स आया, अब्दुल्ला किया, हर्ब आया, हसन किया, हर्ब आया, हुसैन किया। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अमीर मुआविया ही रहे। अगर नाम में कुछ गलती होती हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी न पुकारते, कभी न पुकारते। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का डंका बजेगा कि नहीं बजेगा? इनकी सीरत को बयान करोगे कि नहीं करोगे? अवामुन नास को, अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को ये बताओगे कि नहीं बताओगे कि हमारे छठे खलीफा कौन? कुछ लोग कहते हैं जी खलीफा कैसे, खिलाफत तो खत्म हो गई थी। मैं कहता हूँ हज़रत हसन के पास क्या थी? बोलिए, हज़रत हसन के पास क्या थी? खिलाफत थी कि नहीं थी? सब कहते हैं जी खिलाफत थी। तो हज़रत हसन ने अमीर मुआविया के हवाले क्या की? खिलाफत की ना। हज़रत हसन ने अमीर मुआविया के हवाले खिलाफत की, तो वो कुछ और बन गई, खिलाफत ही रही। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, मुसलमानों के छठे खलीफा कौन हैं? कातिब वही कौन है? खालुल मुस्लिमीन कौन है? उम्मत के मामू कौन है? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को समझने की और उनके तर्ज पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।